والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات علماء کرام، حاضرین مسجد، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے آج کی اس تربیتی اصلاحی مجلس میں جو سالانہ ضابط اصول کے مطابق سالانہ تربیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بذات خود خانقاہ امدادیہ بنارس کے سجادہ نشین ہمارے آپ کے شیخ مرشد حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم بنفس نفیس تشریف فرما، حضرت کی قیادت اور حضرت کی سیادت اور ان کی رہنمائی میں آج کی یہ تربیتی مجلس منعقد کی گئی۔ میں آپ کی خدمت میں دو تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ تربیتی مجلس میں شرکت کرنے سے تین فائدہ ہوتا ہے۔ تربیتی مجلس میں شرکت کرنے سے تین طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ دین کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے دینی لحاظ سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خاص موضوع پر خاص قسم کی تربیتی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس سے ہماری زندگی میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان تربیتی مجالس کو عام جلسہ یا عام پروگرام تصور نہ کریں، بلکہ ان کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی اعتبار سے خرابی، کمی، کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا علاج اور اس کے ازالہ اور اس کے امالہ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم آپ ایسی شخصیت سے وابستہ ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ کم لوگ اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ مولانا نہیں ہے، ایک بات میں کہہ دیتا۔ مولانا سے ہمارا تعلق حقیقت یہ ہے من جانب اللہ صورت بنی اور اللہ کی طرف سے غیبی انتظام کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب پورے ملک کا چلنے پھرنے کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا تو میں بھی تقریباً 32 سال کے بعد دیوبند میں مقیم ہو گیا، ورنہ 32 سال تک ہمیں دیوبند میں مقیم ہونے کی نوبت نہیں آئی، مسلسل ایک کے بعد دیگرے سفر رہتا۔ جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں مقیم بن گئے، دیوبند ہی میں 2-2.5 سال تک مسلسل قیام رہا، اسوار بڑھ گئے، تو میں نے خالی اوقات کو معمولات میں بالاہتمام داخل کرنے کا آخری فیصلہ کیا اور ان معمولات کو 3 مہینے تک بہت پختگی کے ساتھ میں نے عمل شروع کیا۔
حتیٰ کہ بعد معمول میں نے اپنی گھر والی کو بھی شریک کیا، اس لیے کہ اس وقت مسجد میں بھی جانے آنے پر پابندی تھی۔ جو ایک معمول یہ کہ اس نے بھی اسی برکت سے چلا پورا کر لیا۔ پھر میں رمضان کے مہینے میں اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اپنا روحانی تعلق ہم کس سے قائم کریں۔ پورے ملک کے علماء پر میں نے نظر دوڑائی تو بعض شخصیات سامنے آئی، مگر کوئی نہ کوئی مانع اور رکاوٹ ان سے مربوط ہونے میں ہمیں ذاتی طور پر محسوس ہوا، اس لیے ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ عید کے بعد حضرت مولانا نے خود مجھے فون کیا۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں نہ ملاقات ہوئی نہ فون پر بات ہوئی۔ عید کے بعد حضرت مولانا نے فون کیا اور فون کر کے حضرت نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں پڑھ رہا تھا، میرا پورا جان رہا تھا۔ دیوبند میں میں نے کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا تھا کہ میرا کیا معاملہ۔ حضرت نے خیریت کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کون سے معاملات کا اہتمام کر رہے ہو؟ میں بالکل حیران۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ 1 ہفتے سے مجھے برابر تلقین کی جا رہی ہے، تہجد کی نماز کے وقت بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی نگرانی کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے، تم کون سا عمل کر رہے ہو، کس معمول پر چل رہے ہو، اپنے معمولات کی تفصیل بتاؤ، اس لیے کہ 1 ہفتے سے مجھے بار بار تلقین کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی نگرانی کرو۔ جب مولانا نے یہ بات کہی تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ جس مسئلے میں متردد تھا، اللہ نے اس کا غیبی انتظام کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی ترقی کا ذریعہ ہم اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کریں۔ میں نے مولانا کو اپنے معاملات کی تفصیل دی تھی۔ اس وقت چونکہ فرصت کا وقت تھا، اس معمول کو دیکھ کر کے حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو بہت زیادہ پڑھنے سے کا سلسلہ کر دیا، اس کی مقدار میں کچھ کمی کرو۔ پھر حضرت نے اس میں سے کچھ چیزیں بڑھائیں، الگ سے کچھ چیزیں گھٹائیں، کچھ چیزیں بڑھائیں۔ اس طور پر ہمارا حضرت سے تعلق ہوا۔ ویسے حضرت کو میں 25-30 سال سے جانتا ہوں، اس علاقے میں جہاں بھی آنا جانا یہ معلوم ہوتی رہتی تھی یہ بات کہ پورا علاقہ حضرت سے متعلق ہے۔ ان سے حسن عقیدت میرے دل میں تھی، میں ان کی نیکی کا قائل تھا، مگر اس طور پر ہمارا رابطہ ہو اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں میری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالاسباب میں ان کو ذریعہ سبب بنایا، جبکہ اس روحانی تعلق سے پہلے ہی میں ان کا کمال دیکھ چکا تھا۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، آپ میں سے کتنے لوگ کتنے سال سے حضرت سے متعلق ہوں گے، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔